بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو میں جملے کہتا ہوں، آپ نے اس پر غور کیا کہ وہ کیا ہیں؟ الف لام میم۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں، الف لام را، کا ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، نون۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر حروف ہیں، الفابیٹس ہیں۔ آج قرآن کی آئے کو 1400 برس ہو گئے، ان الفابیٹس کے معنی کسی عالم نے ہمیں بتائے نہیں۔ الف لام میم کے نیچے آپ کو ترجموں میں قرآن کے الف لام میم نیچے لکھ مل جائے گا۔ ترجمہ جو ہے وہ ذالک الکتاب سے شروع ہوگا۔ جتنے بھی ہم نے قرآن شریف دیکھے ٹرانسلیشن، یا تو ٹرانسلیشن کرنے والوں نے وہ جگہ نیچے خالی چھوڑ دی، اور یا اس کے اندر جیسے اوپر لکھا تھا ویسے نیچے لکھ دیا۔ اگر الف لام میم لکھا ہے تو الف لام میم نیچے لکھ دیا، اگر الف لام را لکھا ہے تو الف لام را لکھ دیا، اگر نون لکھا ہے تو نون لکھ دیا، اگر قاف لکھا ہے تو قاف لکھ دیا، اگر ہا میم عین سین قاف لکھا ہے تو ہا میم عین سین قاف لکھ دیا، اگر کہا یا عین صاد لکھا ہے تو کہا یا عین صاد لکھ دیا۔ ان کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں حروف مقطعات ہے۔ مقطعات کہتے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، حروف مانے الفابیٹس۔ وہ الفابیٹس جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں یہ وہ ہیں، یہ قرآن کا جز ہیں، یہ قرآن سے ہٹائے نہیں جا سکتے، یہ قرآن سے نکالے نہیں جا سکتے۔ ان کا وہی احترام ہے جو قرآن کا ہے، ان کو بغیر وضو مس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تمام تر عزت وہی ہے جو قرآن کے کسی لفظ کی بھی عزت ہے۔ لیکن اسلام آئے کو 1400 برس ہو گئے، آج تک کسی کو اس کے معنی معلوم نہیں ہے۔ اور جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں تو کہا جاتا ہے یہ اللہ اور رسول کے درمیان کی کچھ کوڈ ورڈز میں گفتگو ہے، کچھ سیکریٹ باتیں ہیں جو اللہ نے کہیں، رسول نے سمجھی، کہنے والا جانے، سمجھنے والا جانے، لہذا اس کے معنی ہم نہیں بتا سکتے کیا ہیں۔ اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے یا رسول کو معلوم ہے۔ اللہ نے بتائے نہیں، رسول نے بتائے نہیں۔ تو اب جب اللہ نے بتایا نہیں، رسول نے بتایا نہیں، تو بتائے کون؟ چونکہ رسول نے نہیں بتائے لہذا انہوں نے بھی نہیں بتایا جن کو رسول قرآن سمجھا کے گئے تھے۔ فرمایا ہم نے تو یہ سارے حروف اگر جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹے سے سورے کے برابر ہوتے ہیں۔ سورہ قل ہو اللہ سے تھوڑا سا بڑا سورہ بن جائے گا اگر یہ سارے حروف اکٹھا کر کے لکھ دیے جائیں۔ تو قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے سورے کے برابر قرآن مجید میں کچھ مال ایسا بھی ہے جس کے معنی غائب ہیں۔ ارے اب ہماری سمجھ میں ایک بہت بڑی بات آ گئی جو نہیں معلوم تھی۔ قرآن اور اہل بیت یہ دو ساتھی ہیں، تو اہل بیت کا بھی ایک غائب ہے، قرآن کا بھی ہے۔ صلوات ہے محمد۔
تک کسی نے نہ پوچھا کہ قرآن میں حروف مقطعات ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہر جگہ پوچھنے کی نہیں ہوتی کہ ہے تو فائدہ کیا ہے. جو رکھتا ہے وہی جانے فائدہ کیا ہے. ہر فائدہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا. تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ آج میں پڑھنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہر سال یہی شکوہ رہ جاتا ہے کہ وقت تمام ہو گیا، موضوع تمام نہیں ہوا. اس کو کیا کیا جائے؟ اسلام کا انجام اور اسلام کا آخر اور اسلام کا اینڈ برائٹ ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، کامیابیوں سے بھرپور ہے. اور یہ خوشخبری ہم کو قرآن نے دی ہے. ہم اللہ کے وعدے پر اعتبار کیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی شان قرآن نے یہ بتائی ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعدہ خلافی کرنا اچھے انسانوں کا کام نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو جب شریف آدمیوں کا کام نہیں ہے تو شریف انسانوں کا خالق کیا وعدہ خلافی کرے گا؟ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر اللہ وعدہ خلافی کرے تو پھر ہمارے انجام، ہماری آخرت، ہماری جنت، ہمارے بھروسہ کیا؟ بھائی وعدہ کیا تھا جنت دیں گے، نہیں دی. وعدہ کیا تھا بخش دیں گے، نہیں دی. تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب وہ اللہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے اسلام کے اینڈ کے لیے کیا وعدہ کیا ہے. حالات آج جیسے بھی ہوں، زمانہ جیسا بھی ہو، مخالفتیں جتنی بھی شدید ہوں، مایوسیوں کے بادل جتنے بھی گہرے ہوں، دشمنیاں جتنی بھی طاقتور ہوں، لیکن اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے وہ مومنین سن لیں. ارشاد ہو رہا ہے سورہ نور میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ذرا ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا، آج میں تھوڑی ذہنی ایکسرسائز کراؤں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو ضرور ضرور زمین پر خلیفہ بنائے گا. تاکید کی دو لفظیں لگی ہیں. یہ عربی گرامر کا فلسفہ ہے، وہ اس میں آپ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتا. والا مجھ پر بھروسہ کیجئے، ترجمہ غلط نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ ضرور ضرور تم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا. ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارے پہلے والوں کو بنایا تھا. لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح تم سے پہلے والوں کو بنایا تھا. تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے تو دنیا میں لاکھوں ہیں.
تو اللہ کا وعدہ لاکھوں سے ہے، تو کیا لاکھوں آدمی فردن فردن خلیفہ بنیں گے؟ کیا لاکھوں آدمیوں کو فردن فردن اقتدار دیا جائے گا؟ تو عزیزان گرامی، آپ یہ سمجھیے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہے تو ہر آدمی سے کہا جاتا ہے بھائی آج کل تمہاری حکومت ہے. جتنے پارٹی ممبر ہیں سب خوش گھومتے ہیں کہ ہم پاور میں ہیں، لیکن سب پرائم منسٹر نہیں ہوتے. پارٹی کے جتنے آدمی ہیں سب پرائم منسٹر نہیں ہوتے. جو ان میں سے سب سے زیادہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، چنا ہوا ہوتا ہے، سب کے اعتماد کا مرکز ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہماری پارٹی کا آدمی پرائم منسٹر ہے، لہذا ہم پاور میں ہیں اور ہم اقتدار میں ہیں. تو یہ تو دنیا میں پارٹی اپنے حساب سے سلیکٹ کرتی ہے. اب ایمان و عمل صالح کون چیک کرے؟ توجہ چاہتا ہوں. ایمان و عمل صالح چیک کرنے والا تو خدا ہے. جو ایمان میں سب سے اچھا ہو، جو عمل صالح میں سب سے بہتر ہو، اس سے وعدہ ہے کہ تمہیں پاور ملے گا. اور اس کے بعد پھر اس کے والے سب یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں پاور مل گیا. تو عزیزان گرامی، یہ فیصلہ بھی قرآن ہی کرے. تو ایمان کس کا زیادہ ہے اور عمل صالح کس کا بہترین ہے، یہ سوائے رسول کے ہمیں کون بتائے گا؟ اور آپ بتائیں تو مجھے بھروسہ نہیں، میں بتاؤں تو آپ کو بھروسہ نہیں. بھائی آپ بتائیں ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا. میں بتا رہا ہوں، آپ نہیں مانتے، تو بھروسہ بھی تو ہونا چاہیے. تو جب ہم نے سروے کیا حیات رسول کا، تو ایک سے ایک مومن ملے، ایک سے ایک نیک عمل کرنے والے ملے، ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ ملے، بہتر سے بہتر لوگ ملے. مگر ایک آدمی ایسا ملا کہ ایک لڑائی میں جب جانے لگا تو رسول نے کہا کل ایمان جا رہا ہے. صلوات بھیج دیں محمد.